بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الفرائض ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ باب میراث المرأۃ والزوج مع الولد وغیرہ، عورت اور خامد کی میراث کا بیان۔ عورت سے مراد بیوی ہے، یعنی بندہ فوت ہو جائے بیوی چھوڑتا ہے، یا بیوی فوت ہو جائے خامد چھوڑے، مال والدی اولاد کے ساتھ وغیرہ اور دیگر کے ساتھ، یعنی اولاد موجود ہے اور ان کے علاوہ اور ورثاء بھی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اب آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں ریوائز کرا دیتا ہوں کیونکہ یہ ساری صورتیں یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی۔ اب ایک باب قائم کر دیا نیچے، وہ حدیث کے اندر ایک آدھی صورت آ گئی ہے، یا وارثوں کا جو حصہ ہے وہ ایک ہی حصہ جو ہے وہ بیان ہے، جبکہ اور حصے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ریوائز کرانے کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اگر اولاد موجود ہو اور خامد فوت ہوتا ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیتے ہیں، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ۔ ایسے عورت جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہو تو خامد کو 4تھا حصہ دیتے ہیں، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر خامد کو زیادہ ملے گا، یعنی آدھا ملے گا۔ یہ آدھا اور 4تھا نصف و ربع خامد کا حصہ ہے، اور بیوی کا خامد کے مقابلے میں آدھا ہے، ربع اور ثمن ہے۔ اور اگر یہ اسے نہیں سمجھ آ رہا ہے، اس کے اوپر میں نے لیکچر جو ہے وہ دیا ہوا خامد بیوی کے حصوں کے حوالے سے، آپ وہ دیکھیں، مثالیں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو ہے اولاد ساتھ ہے اور یہ اولاد نہیں ہے، میں نے سارا ایکسپلین کر دیا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ باب میراث المرأۃ والزوج مع الولد وغیرہ، اور غیر کے ساتھ۔ اب غیر جو بھی ہوگا، اب غیر کی تفصیلات ہم سیپریٹ پڑھتے ہیں، وہ جو بھی ہوگا اس کے حساب سے پھر مثلا یہ جو ہے بیوی ہے، اولاد ہے، ساتھ دادی آ گئی ہے 6ٹھا حصہ، ماں آ گئی ہے، اولاد موجود ہے لہذا 6ٹھا حصہ، ٹھیک ہے۔ اولاد نہیں ہے، بیوی ہے، اب اولاد بیوی کو 4تھا، اولاد نہیں ہے، جدہ آ گئی سدس، ماں آ گئی ہے، ماں کو ثلث 3 حصہ، ٹھیک ہے۔ کوئی اور بہن آ گئی ہے، اولاد نہیں بہن آ گئی ہے، سگی بہن آ گئی ہے، ایک آ گئی ہے نصف آدھا حصہ، ایک سے زائد ہیں 2/3 ثلثان۔ ایسے جو ہے ماں کی طرف سے جو بہن ہے جس کو اخیافی کہتے ہیں، اگر وہ ساتھ آ گئی ہے، ایک ہے تو 6ٹھا حصہ، ایک سے زائد ہے تو 3 حصہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تبھی ہمیں یاد رہتی ہیں جب ہم اسٹڈی کرتے رہیں، جو علوم و فنون ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن حدیث ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کریں، اور اس کی جو شروحات ہے وہ بھی ہم دیکھتے رہیں، اردو ہوں عربی ہوں یا جو بھی ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کنسیپٹ ہیں، یہ جو تصورات ہیں، پھر یہ کلیئر ہوتے ہیں اور باتیں سمجھ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ، یہ حدیث سمجھنے والی ہے، ذرا دھیان سے دیکھیے گا۔ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، فی جنین امرأۃ، ایک عورت کے جنین کے بارے میں، من بنی لحیان، جو بنو لحیان میں سے تھی، ساقط میتن، جو ضائع ہو گیا۔ ساقط میتن کا مطلب ساقط میتن، ضائع ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا بغرۃ، غرہ کا، عبد او امۃ، غلام یا لونڈی کا، کہ وہ دینا پڑے گی۔ اب چونکہ یہاں پہ یہ بات میں پہلے بتا دوں، آج کل یہ غلام لونڈیوں کا چکر نہیں ہے، تو اس لیے اس کے جو متبادل ہے، جو قیمت ہے، جو دیت ہے، یا جس کو کیا کہتے ہیں عرش کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا جو متبادل ہے وہ لکھ دیا گیا اور ڈیوائڈ کر دیا گیا کہ اگر کسی نے کسی کا حمل ضائع کیا اور بچہ جو ہے وہ ابھی پورا وجود میں نہیں آیا تھا، تو پھر اتنا میرا خیال ہے 1/20 ہے، ٹھیک ہے، 20واں حصہ جو ہے نا وہ دینا پڑے گا۔ اور اگر بچہ پورا تھا تو پھر آپ کو فوت ہوتا ہے، سوری پیدا ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، پھر فوت ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پوری دیت دینا پڑے گی۔ یہ جو ہماری جو جدید سزائیں ہیں، پاکستان پینل کوڈ PPC، اس کے اندر یہ آپ چیک کریں، تو اس میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں جدید سزاؤں کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے جو ہماری کتابوں کے اندر، مذہبی کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں وہاں سے، اور
پلس سم تھنگ ایلس، کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہوئے اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ثم ان المرأة، پھر وہ عورت، پھر بے شک ایک عورت بے شک وہ عورت التی قضا علیہ بالغرہ تھی، جس کے خلاف آپ نے غرہ کا فیصلہ کیا تھا، غرہ کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے غرہ دینا ہے. تو وہ فیا تو وہ فوت ہوگی. فقضا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ان میراث علی بنیہ، اس کی جو میراث ہے اس کو بیٹوں کو ملے گی، وزوجی، اور اس کے خامند کے لیے اس کے خامند کو ملے گی. اب ظاہر بات ہے خامند ہے، بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو خامند کو اس کا حصہ مل جائے گا، چوتھا حصہ باقی بیٹوں کو مل جائے گا. وان الاکل علی عصباتیہ، اور جو دیت ہے وہ اس کے اسبا پر ہے، وہ اس کے. اب یہ اسبا کون سے ورثاء ہیں، یا پھر آپ کو علم میراث میں دیکھنا پڑے گا ورثاء اسبا کون سے ہوتے ہیں. بھائی اسبا ہوتا ہے، باپ اسبا ہوتا ہے، دادا اسبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو بیٹے ہیں وہ بھی اسبا ہیں، پوتے بھی اسبا ہیں، چچا بھی اسبا ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو خاندان ہے بیسیکلی بھائی ہے، باپ ہے، دادا ہے، وہ لوگ دیں. اور یہ دیت خامد پہ نہیں ڈالی، اکیلے خامد پہ نہیں ڈال دی کہ خامد دے دیں، کیونکہ یہ اس کا مطلب جو مجھے فلسفہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی انہوں نے تربیت نہیں کی، اور اس نے یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ کام خراب کر دیا ہے. ابھی خامد جو ہے بیچارہ کہاں سے وہ دے. یا پھر یہ کہ خامد تو اکیلا ہے، باقی اس کے مقابلے میں جو باقی ورثاء ہیں وہ زیادہ ہیں. اگر سب کو تھوڑی تھوڑی دیت ڈال دی جائے گی، بوجھ ڈیوائڈ ہو جائے گا، پھر تو بندہ بآسانی کام کر سکتا ہے، ادروائز مشکل ہو جاتی ہے. اب فرض کیا آج کل کے حساب سے جو دیت ہے نا، یہ ہمارے میرا خیال ہے، مجھے رائٹ پتہ نہیں ہے، وہ کم از کم 40-50 لاکھ روپیہ ہے. اب آپ ایک بندے کو بول دیں اب 40-50 لاکھ روپیہ دو، آج کل یہ 2024 کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی، ٹھیک ہے، تو 40-50 لاکھ یا 60 لاکھ روپیہ آپ دے دو، میرے خیال اتنی ہے، رائٹ نہیں مجھے یاد. 50 لاکھ لگا لو، فرض کیا 50 لاکھ ہے. اب ایک بندہ 50 لاکھ کہاں سے دے گا؟ اگر آپ بولیں 10 بندوں کو 50 لاکھ جو وہ دے دیں، ان کے لیے آسانی ہے، قدرے آسانی ہے. لیکن یہ بھی امکان ہے ان کے لیے بھی مشکل ہو، وہ غریب ہو، ان کے پاس کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی امکان ہے. صحیح ہے. ابھی جیسے یہاں پہ ہماری ماشاءاللہ صورتحال ہے، ابھی وہاں پہ یہ تھا نا کہ دیت رکھی ہوئی ہے، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، بکریاں کہہ رہا ہوں، اونٹ رکھے ہوئے ہیں نا، تو اس معاشرے میں عموماً لوگ ان کا گزر بسر اس کے اوپر تھا، اور انہیں جانور رکھے ہوتے تھے. اور ویسے بھی جن کے پاس نہیں ہے بیچارے وہ دھیان سے چلیں گے تاکہ کل کو مسئلہ نہ بنے. باب میراث الاخوات مال بنات عصباتن، بہنوں کی میراث بیٹیوں کے ساتھ اس حال میں کہ وہ اسبا ہوں گی. آپ نے پڑھا ہوا ہے جو بہنیں ہیں، سگی بہنیں باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے سگی بہنیں، اور اللاتی بہنیں جو باپ کی طرف سے ہوتی ہیں، مائیں مختلف ہیں. یہ والی بہنیں جب بیٹیوں کے ساتھ آئیں گی یہ اسبا بن جائیں گی. آپ نے پڑھا ہوا ہے نا اسبا مال غیر. آپ نے اسبا کی 2 قسمیں، اسبا بالغیر، مال غیر. مذکر کے ساتھ مؤنث آ جائے اسبا بنے تو اسبا بالغیر ہے، اور مؤنث کے ساتھ اسبا بنے اسبا مال غیر ہے. وہ یہاں سے کنسیپٹ جو وہ لیا ہوا ہے. بہنیں بیٹیوں کے ساتھ ان کی میراث کا بیان اس حال میں کہ وہ اسبا ہوں گے، لیکن اس میں اخیافی نہیں آتی. جو ماں کی طرف سے وہ نہیں آتی، وہ اس کا معاملہ سیپریٹ ہے. وہ بیٹیوں کی موجودگی میں محجوب ہو جائے گی، اس کو نہیں ملے گا. محجوب کہہ لیں یا محجوبہ کہہ لیں، ٹھیک ہے. عن الاسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بارے میں معاذ بن جبل نے پیغمبر کے زمانے میں فیصلہ کیا. ہمارے بارے میں نہیں، ہم میں اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا. یہ نمبر 7 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اراد انه قضى فينا في اليمن، یعنی یمن میں فیصلہ کیا. وكان ارسل رسول اللہ علیہم امیرا و معلما، اور اللہ کے نبی نے ان کو وہاں امیر بنا کے بھیجا تھا یا پھر معلم استاد بنا کے بھیجا تھا. تو ہم میں معاذ بن جبل نے پیغمبر کے زمانے میں فیصلہ کیا نصفہ للابنتی و نصفہ للاختی، نصف کا بیٹی کے لیے اور آدھے کا بہن کے لیے.
اب ظاہر بات ہے جب اسبا بن جائے گی تو جو ذوالفرد ہے اس کو جو حصہ ملے گا تو باقی اسبا کو ملنے. ابھی بہن بیٹی کے ساتھ آ گئی ہے، جیسا کہ یہاں پہ یہ صورت ہے. دو ہی وارث ہیں، ایک بندہ فوت ہوتا ہے وہ بیٹی چھوڑتا ہے اور بہن چھوڑتا ہے. ابھی بیٹی نے کیا کیا، بہن کو اسبا بنا دیا. بیٹی کو آدھا دینا ہے، مال کے 2 حصے کریں گے. آپ ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور دوسرا ایک حصہ وہ بہن کو دے دیں گے، تو اس لیے آدھا آدھا ہو گیا نا. النصف للابنۃ والنصف للاخت. ثم قال سلیمان، پھر سلیمان نے کہا قضا فینا ولم یذکر علی عہد رسول اللہ. ٹھیک ہے، سلیمان نے جب یہ حدیث بیان کی پھر تو اس میں قضا فینا یہ اتنا ہی لفظ ہے، یعنی ہم نے فیصلہ کیا. ولم یذکر، اور انہیں علی عہد رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ ذکر نہیں کیا کہ یعنی آپ کے زمانے کی بات ہے یا آپ کے زمانے کے بعد کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے حدیث عن حذیل قال عبداللہ نے کہا لاقضی النبی بقضاء نبی، ضرور بھی ضرور میں اس میں پیغمبر کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا. او قال النبی، کیا پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا للابنۃ النصف، بیٹی کے لیے النصف آدھا ہے، ولابنۃ الابن السدس، اور بیٹے کی بیٹی پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے. وما بقی فللاخت، اور جو کچھ باقی بچ گیا فللاخت وہ بہن کے لیے. وہ کس کے لیے؟ بہن کے لیے. اب ظاہر بات ہے بہن اسبا بن گئی ہے، تو جب آپ نے مال کے کتنے حصے کیے؟ 6 حصے کیے. آدھا آپ نے دے دیا بیٹی کو 3، اور چھٹا حصہ آپ نے دیا 1 پوتی کو. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2. اب یہ 2 بچ جائیں گے وہ بہن کو ملیں گے. چلیں ہاں جی، بھائی اور بہنوں کی میراث کا بیان. بھائی بہنوں کی کیا میراث ہے؟ ابھی آپ کو میں نے اشارہ بھی دیا ہے. جو سگے بھائی الاتی ہیں ان کا سیپریٹ معاملہ ہے، اور جو اخیافی ماں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا الگ ہے. وہ 1 ہو تو چھٹا حصہ، 1 سے زائد ہو تو تیسرا حصہ. اور جو سگے بہن ہیں یہ اخیافیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو سگے بھائی بہن ہیں، بہنیں 1 ہو آدھا، 1 سے زائد ہو ثلثان، اور اگر ساتھ بھائی آ جائے تو اسبا. مطلب یہ ہے کہ مال آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے، بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ نیچے جو حدیث ہے، اب میراث کا بیان نیچے حدیث کے اندر تو بعض حصے نہیں لکھے ہوئے، لیکن اشارہ دے دیا ہے کہ یہ مسئلہ تھا. اور پھر قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، وہاں پہ حصے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور آگے باب قائم کر دیا، وہاں پہ میں وضاحت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے سنا جابر سے وہ کہہ رہے تھے داخلہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض، اللہ کے نبی میرے پاس ہے اور میں بیمار تھا. فدعا بوضوء، آپ نے وضو کا پانی منگوایا. فتوضا، پھر آپ نے وضو کیا. ونضح علیہ، اور مجھ پر چینٹے مارے، من وضو ہی، اپنے وضو کے پانی سے. فافاق، تو پھر مجھے ہوش آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہوش آ گئی. انما لی اخوات، میری بہنیں ہیں، در حقیقت میری بہنیں ہیں. اب کیا کروں، ان کو کیسے دوں میں؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. فنازلت آیت الفرائض، فرائض کی جو ہے جو آیت نازل ہوئی، اور اس میں جو ساری تفصیلات ہیں بھی آپ نے کیسے کیسے دینا وہ آ گئی. چلیں پڑھیں. وہ تم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ، کیا دے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں. ابھی کلالہ کا جو کنسیپٹ ہے یہاں بھی وہ اشارہ ہی دے دیا نا، باقاعدہ حصے جو ہیں وہ بھائی حصے نہیں بتائے. کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، اور اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے بہنوں کو ملے گا، یہ کس کو ملے گا؟ بہنوں کو ملے گا نا. تو پھر بہنوں کو کیا ملے گا وہ بھی آپ کو میں نے بول دیا، ابھی آپ کو میں نے بول دیا. ٹھیک ہے. کلالہ کے بارے میں 2 طرح کی آیات ہیں، یعنی دو آیات ہیں 2 جگہ پہ کلالہ کا لفظ آتا ہے. ایک جگہ پہ بہنوں کا ذکر ہے، وہاں پہ کلالہ کا لفظ استعمال ہے سورہ نساء کے یہ دوسرے رکوع میں، اور اینڈ پہ جا کے پھر کلالہ کا ذکر ہے. اب ان کی جو تشریح ہے وہ یعنی وہ یہ کہا، تشریح یہ کی جاتی ہے کہ بھی ایک جگہ پہ جو کلالہ ہے اس سے مراد سگے ہیں، اور
جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں بہن بھائی وہ مراد ہے، اور دوسری جگہ پہ اس سے مراد اخیافی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں آیات کا جو محل ہے وہ سیپریٹ ہے، اس کو الگ الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ تشریح ہے شروع سے چل رہی ہے تقریباً، اور ماشاءاللہ ابھی غامدی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک نئی ریسرچ دے دی ہے، تو کلالہ کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی ہے کہ غامدی صاحب نے علماء کرام محدثین اور فقہا کی 1400 سالہ جو تحقیق ہے اس کو اڑا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ علمی فائدہ ہوگا اس کنسیپٹ کے حوالے سے، اوکے۔ اور ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو، ویسے آپ کے پاس ٹائم نہیں، بہت مصروف ہے آپ، مجھے پتہ ہے، ایسے ہی ہے نا، ہاں جی، بہت مصروف ترین لوگ ہیں آپ، دنیا کے معاملات سارے دیکھنے ہوتے ہیں دائیں بائیں سارے، تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جناب، اور یہ آپ میرا خیال اتنا ہی بڑا ہی ہے، جتنا کلاس میں بیٹھ کے آپ کتاب کو ٹائم دیتے، کتاب دعا دیتے ہیں کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے۔ عن ابی اسحاق عن البراء قال آخر آیت نزلت خاتمۃ سورۃ النساء، آخری آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ نساء کا آخر ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، پڑھیں۔ اب آگے جو ہے نا یہ باب قائم کر دیا، باب ابن یمین، چچا کے 2 بیٹوں کا بیان، احدہما اخ لام، ان میں سے ایک اخیافی بھائی ہے، والآخر زوج، اور دوسرا خامد ہے۔ اب ان کو حصہ کیسے دینا ہے؟ حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ سے راضی ہو، للزوج النصف، خامد کے لیے آدھا ہے، وللاخ من الام السدس، اور اخیافی بھائی ماں کی طرف سے جو بھائی ہے اس کے لیے چھٹا حصہ ہے، وما باقی، اور جو کچھ باقی بن جائے بچے گا، بینہما نصفین، ان دونوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، نصفین، ان کے درمیان 2 نصف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک عورت فوت ہوتی ہے اور وہ 2 وارث چھوڑتی ہے، ابھی ذرا سمجھ لیں، اور وہ دونوں چچا کے بیٹے ہیں، تو چچا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بھئی وہ اسبا ہو گئے، اس کے اسبا ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اور بھئی چچا اسبا ہوتا ہے، چچا کا بیٹا، چچا کا پوتا، چچا کا پڑ پوتا، سارے اسبا ہوتے ہیں نا، مذکر اولاد ساری اسبا، ایسے بھائی کی مذکر اولاد ساری اسبا، ٹھیک ہے، اسبا ریلیشن، تو لہذا بچا ہوا ان کو ملے گا، ٹھیک ہے بات سے۔ اب ایک اور تعلق بھی ہے، تعلق یہ ہے کہ چچا کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں سے ایک تو اخیافی بھائی ہے اور ایک اس کا خامد ہے، بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ ایک بندہ اس نے 2 شادیاں کی نا، اب جو پہلی شادی میں سے اولاد تھی، پہلی شادی میں سے، ٹھیک ہے، اس عورت کے چچے کی میں بات کر رہا ہوں، تو جو پہلی شادی میں سے اولاد تھی تو اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کی شادی ہوگی، اور جو دوسری شادی تھی وہ دراصل اس کی ماں تھی، اس کی ماں کے ساتھ۔ اب اس کی ماں کا رشتہ پہلے اس کے چچا کے ساتھ تھا، چچا مر گیا، فرض کیا، تو اس کے والد کے ساتھ رشتہ ہو گیا، تو اب یہ پیدا ہوئی، تو جب اس کی ماں چچا کے ساتھ تھی اس وقت اس میں سے اولاد ہے، ایک بھائی ہے، اور اس میں سے یہ خود جو ہے نا یہ پیدا ہوئی دوسرے شخص میں سے۔ اب جب یہ عورت فوت ہوتی ہے تو وہ والا بھائی، یعنی ماں کی طرف سے وہ والا بھائی ہے، اور اس کا وہ خامد بھی ہے جو اس چچا میں سے ہے۔ اب ڈبل تعلق ہے، جب ڈبل تعلق ہے تو پھر ان کو جو ڈبل حصہ ہے وہ ملے گا، ڈبل شیئر ملے گا، سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ آپ نے بھائی میراث پڑھی ہوئی ہے، آتی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ میراثی ہیں، مجھے پتہ ہے، یس پکے میراثی ہیں آپ۔ چلے بڑے، اللہ کے نبی نے کہا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں سے زیادہ قریب ہوں ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر۔ فمن مات وترک مالا، جو فوت ہوا اور اس نے مال چھوڑا، فمالہ لموال الاسباط،
تو اس کا جو مال ہے قریبی رشتہ داروں یعنی اسبا کے لیے ہے، لموالی الاسبا، موالی اسبا کے لیے. یہ موالی کا آگے قریبی رشتہ داروں سے مراد اسبا ہیں، وہ آگے اس کے یہ بیان ہے، اوپر لکھا ہوا ہے الاضافۃ للبیان، لکھا ہوا ہے نا، ای الموالی الذین هم الاسبا، یہ آگے اس کی یہ جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن ہے کی ہوئی عربی میں. ومان ترک کلن او زیان، جس نے کوئی بوجھ چھوڑا یا کوئی اہل و عیال بال بچے چھوڑے، فانا ولی ہو تو میں اس کا ولی ہوں، اس کا جانشین ہوں، یا میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کی مدد کروں گا. ای ناصر ہوں نیچے لکھا ہوا ہے. فل ادعا، چاہیے کہ مجھے بلایا جائے لہو، اس کے لیے. اور جندہ کوئی قرضہ کردہ ہے نا، کس نے قرضہ کردہ دینا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے یا بچے ہیں، اب ان کی کفالت میں کر دوں گا، بھی مجھے آگے بتا دو، قرض کے دے گی میں دے دوں گا، قرض کے دے گی میں کر دوں گا، اور ان کے جو بچے ہیں ان کا جو خرچہ ہے اس کا بندوبست میں کر دوں گا. چلے اب یہ نا باب سے کیا مناسبت ہے، باب میں ایسے دو لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اسبا ہیں. تو ادھر یہ لکھا ہوا ہے فمن مات و ترک مالا، اور ریلیشن بھی ہے نا، ڈبل ریلیشن ہے، ان میں سے ایک اسبا والا ریلیشن ہے. تو ادھر اسبا کے حصوں کا بیان ہے، فمن مات و ترک مالا فمالہ لموالی الاسبا. چلیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم الفرائض باہلیہ، حصوں کو حصوں والوں کے ساتھ ملاؤ، یعنی حصے والوں کو دے دو. قرآن مجید میں جن حصوں کا ذکر جن کے بارے میں آتا ہے آپ ان کو ان کا حصہ دو. فما ترکت الفرائض، اور فرائض جو چھوڑ دیں مطلب جو اس سے بچ جائیں، فلیولا رجل ذکر، تو قریبی مذکر آدمی کے لیے. آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ذاکرین یہ بطور تقید کے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کے قریبی مذکر کے لیے، کیونکہ بھئی اسبا بنفس مذکر ہی ہوتے ہیں. بھائی جو مال بچے گا وہ اسبا کو ملے گا نا، تو اسبا بنفس مذکر ہیں، ٹھیک ہے. اور جو مؤنث ہے وہ ان کے ساتھ آ کے اسبا بنتی ہیں، ماں سوائے بہنوں کے. یہ اسبا مال غیر ہوتی ہیں، یعنی مؤنث کے ساتھ اسبا بن جاتی ہیں. ادروائز جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جو مرد ہیں وہ خود ہی اسبا ہوتے ہیں. ہاں جی چلیں. اور اس نے بھی یہ بات کی نمبر 3 میں نا، فین قلتا فلاسبۃ قد یکون غیر ذکرین، مذکروں کے علاوہ بھی کبھی اسبا ہوتے ہیں. بھائی آگے اس نے جواب دیا ہے قلت الاسبۃ عند الاطلاق محمول علی الاسبۃ بنفسی، جب آپ لفظی اسبا بولتے ہیں تو مراد اسبا بنفس ہے، جب لفظی اسبا بولتے ہیں تو اسبا بنفس مراد ہے. چلیں ذویل الارحام کا بیان آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ بھئی ذویل الفروض، اسبات، ذویل الارحام. ذویل الفروض جن کا حصہ مقرر ہے، اسبات جو دوسرے نمبر میں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، ذویل الارحام ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں دور کے ان کو ذویل الارحام کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں ہر علم کا اختلاف ہے، جائیداد دی جائے گی یا کہ نہیں. کچھ لوگوں نے کہا ذویل الارحام کو جائیداد نہیں دی جائے گی، بیت المال میں جائے گا. بعض نے کہا جناب دیا جائے گا حصہ. پھر آگے کیسے دیا جانا یاد ہے آپ کو، میں نے سارا پڑھایا ہوا ہے کیسے دیا جانا ہے. اگر نہیں یاد تو اس کے اوپر لیکچر ہے، آپ سیپریٹ سن لیں طریقہ کار کیا ہوگا. اس میں 2-3 نقطہ نظر ہیں، ایک نے کہا ایسے دے دو، دوسرے نے کہا ایسے، تیسرا. اب کیونکہ ہم بیسکلی وہ فن نہیں پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم وہاں پہ تفصیلات میں چلے جائیں، میں اشارہ آپ کو دیے جا رہا ہوں. نیچے لکھا ہوا ہے اختلف علی یرثون ام لا وبالاول قال الکوفیون، اختلاف ہے اہل علم کا، آیا یہ وارث ہوں گے بھی یا کہ نہیں ہوں گے. اور یہ پہلا قول ہے وارث ہوں گے، یہ کوفی اس کے قائل ہیں. ویسے ہونے بھی چاہیے کیونکہ رشتہ داری کی بنا پر یہ بمقابلہ دیگر کے جو دیگر لوگ ہیں ان سے یہ بندے کے قریب ہیں، جو رشتہ دار ہیں سب وہ دور کے ہی ہوں. سپورٹ تو ہوتی ہے، فائدہ تو ہوتا ہے، انسان کا تعلق تو ہوتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے. او بھائی ٹھیک ہے، بول تو بڑا کرو. یہ سارے انہوں نے نمبر 4 میں لکھے ہوئے ہیں. بھائی یہ وہ معاشرت و صناف الخال والخالۃ والجد لام،
وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والعم والعم والعمة والعم اخو الاب لأم وولد وابن الاخ لأم ومن کیا لکھا ہوا ہے ادلا بأحد منہم اور جو ان میں سے کسی کے ذریعے منسوب ہوتا ہے. اور بر آپ کو ذویل فروض اسبات آتے ہوں گے نا تو باقی سارے ذویل ارحام میں ہمیں کیا ضرورت پڑی یہاں سے ہم یاد کریں. ٹھیک ہے آپ چیک کریں ذویل فروض میں سے 12 وارث ہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسبات میں سے نہیں ہے, باقی ٹھیک ہے ذویل ارحام میں بات ختم. ہم ان کو یاد کرتا پھر کام کا. ان ابن عباس سے مروی ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اور ہر ایک کے لیے ہم نے موالی جو ہے نا وہ بنا دی ہے. یہ آیت ہے والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ تمہارے دانے ہاتھوں نے جن سے عقد کیا. یہ والی جو آیات ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے آگے وہ بتا رہے ہیں. ان کا جو ریلیشن ہے وہ ناسخ منسوخ والا ہے. ایک آیت نے دوسری کے کہ بھئی پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو موالی بنایا قریبی بنا دیا کہ آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور آپ وارث بھی ہو. پھر وہ ختم کر کے جو قدرتی جو رشتہ ہے اس کو برقرار رکھا. اور باقی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کان المہاجرون تھے مہاجرین یہ نا قادم المدینہ جب وہ مدینہ ہے یارث المہاجری الانصاری ہے. ایک مہاجر ایک انصاری کا وارث ہوتا تھا. دون ذوی رحمی نہ کہ اس کے رشتہ دار للأخوة اس بھائی چارے کی وجہ سے التی آخر النبی بینہم جو اللہ کے نبی نے ان کے درمیان قائم کیا. فلما نازلت جب یہ آیت نازل ہوئی جعلنا موالیہ راوی نے کہا نسخت ہا اس نے اس کو منسوخ کر دیا. کس کو؟ آگے وہ لکھا ہوا ہے والذین عقدت ایمانکم یعنی اس کو منسوخ کر دیا کہ ہاں دائیں ہاتھ نے جو گریں لگائی ہیں آپ نے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھئی ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں, ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں, تو وہ معاملہ ختم کر دیا. سمجھ آئیے. اگر آپ یہ ایسے کر دیں گے نا تو آسانی رہے گی جیسے میں نے بول دی ہے. ادروائز انہوں نے حاشیے میں بھی تکلفات یہاں پہ کیے ہوئے ہیں کہ بھئی اس کو منسوخ کر دیا والذین عقدت ایمانکم. اس نے یہ ترجمہ ہے حالانکہ یہ تو الٹ ہے, پچھلی آیت نے اس کو منسوخ کیا تھا. پھر آگے چلیں باب میراث الملعنۃ یا ملائنہ بھی پڑھا گیا. یہ نمبر 6 میں لکھا الملائنہ بکسر العین وقال بعضهم بفتح العین. اس لیے ملائنہ ملعنۃ دونوں لعان کرنے والی عورت یا لعان کی ہوئی عورت کی میراث کا بیان. اب اس کی میراث کس کو ملے گی؟ ٹھیک ہے, کون اس کا وارث ہوگا؟ تو بچہ اس کا وارث ہے. ٹھیک ہے, بچہ اس کا وارث ہے نا. علی ابن عمر ان رجل. لیکن ابھی میں ایک نئی بات کرتا ہوں, ابھی آپ سنیے گا, میں یہ ذرا پڑھ لوں. ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے لعن امرأته فی زمان النبی اپنی بیوی سے لعان کر دیا پیغمبر کے زمانے میں. وانتقل من والدیہ اور اپنی اولاد سے اس کی اولاد سے منتقل ہو گیا, ہٹ گیا, میں نہیں, یہ میری اولاد نہیں. ففرق النبی بینہما اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی. وَلَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ اور آپ نے بچے کو عورت کے ساتھ ملا دیا. یہ بچے کا ریلیشن نہیں. اب ماضی میں چونکہ اور کوئی چیز آپ نے ظاہر کا اعتبار کرنے کی اور چیز نہیں تھی, آپ جس کے ذریعے چیک کر سکیں کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے. اب ایک بندہ کیا دیتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور عورت سے وہ الگ ہو جاتا ہے, تو اب ظاہر بات ہے وہ بچے کو کہاں پہ ہو, یہ تو نہیں کہ اٹھا کے ہم جنگل میں پھینک دیں گے بس ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ رہے گا نا. ہاں جی, بیسیکلی وہ عموماً مرد ہیں وہ لیتے تھے, لیکن اب یہاں پہ وہ بندہ نہیں مان رہا تو عورت کو دے دیا. ابھی یہ ٹھیک ہے, اس کا ریلیشن آپ کے ساتھ ہے, یہ آپ کا وارث ہے, آپ اس کے وارث, ٹھیک ہے, اور صحیح ہے. ہاں جی, بندے کے ساتھ اس کا نہیں. لیکن آج کل اس کا ہے جدید چیزیں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, پیٹرنٹی ٹیسٹ, ٹھیک ہے, کہ باپ اس کا کون سا, بھائی یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے جدید. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور اگر عورت یہ سمجھتی یہ اسی کا بچہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور بندہ انکار بھی کر دے پھر بھی بندے وہ جو بچہ ہے وہ بندے کا وارث ہے, اگر وہ انکار بھی کرے, وہ جو مرضی کہے, ٹھیک ہے. یس, کیونکہ یہ متبادل ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس میں تو ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو,
تو اگر کمی بیشی ہوئے گی اگر نہیں آپ 2-4 جگہوں پہ ٹیسٹ کروا لیں. آپ ٹیسٹوں کے جو مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مشینریز ہوتی ہیں، تو آپ تاکہ یقین ہو جائے کہ بھی جو رزلٹ ہے وہ جو ہے نا اس میں سچائی کا امکان زیادہ ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ٹیسٹ والا کہتا ہے آپ کا اے پازیٹیو ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اے نیگیٹیو ہے، معاملہ ڈاؤٹ فل ہو گیا. آپ چیک اپ اور جگہوں پہ کروا لیں. اگر وہ اے نیگیٹیو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ نیگیٹیو باقی لوگ کہہ رہے ہیں، اگر ایک اے پازیٹیو آ گیا تو ایسے ہی ہے، آپ کروا لیں. چلیں انہوں نے بھی نمبر 7 میں لکھا، حاشیہ پڑھ رہا تھا میں کہ مطابقت للترجمہ تؤخذ من آخر الحدیث لأن المراد من الحاق والد بالام جریان الارث بینہما، کہ بچے کو ماں کے ساتھ ملانا اس کا مطلب ہے ان کے درمیان میراث جاری ہوگی. لأنہ لما الحقہ بها قطع نسب ابیہ، کیونکہ جب اس نے اس کو کاٹ دیا، جب آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملایا تو باپ کا جو نسب ہے وہ ختم کر دیا. وسارا کمن لا اب لہ، ٹھیک ہے، وہ اس کی طرح ہوگا جس کا کوئی باپ ہی نہیں. من اولاد البغی الذی لم یختلف ان المسلمین عصبۃ، مسلمان اس کے عصبہ ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ الولد للفراش حرۃ کانت او امۃ، بچہ بستر کے لیے ہے، عورت آزاد ہے یا کہ لونڈی ہے. ابھی میں نے بات کی ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا، بھائی ظاہر کا اعتبار کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کوئی بندہ ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں ہے، وہ پروف دینا پڑے گا اس کو. اگر ایک عورت کسی کی بیوی بھی بچے بھی اسی کے ہوں گے نا. چلیں عائشہ سے مروی ہے کہ عتبہ نے عہد الی اخیہ سعد، اپنے بھائی سعد کو وصیت کی تھی کہ ان ابن ولیدۃ زما کی لونڈی کا بیٹا منی مجھ سے ہے، فاقبض الیک، قبضے میں لے لینا. دیکھو کہتا فلاں بندے کی لونڈی ہے نا، اس کے ساتھ میرا ریلیشن تھا، تعلق تھا، اور وہ جب فلانا منڈا ہے میرا ہو وہ پھاڑ لے. تو مرن لگے جناب، نصیحت اچھی نصیحت کی جا رہی، وصیت کی جا رہی. فلما کان عام الفتح، جب فتح کا سال ہوا، اخذ سعد نے لے لیا. اس نے کہا ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا بھتیجا ہے، عہد الی فیہ، میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی. فقام عبد بن زما، تو زما کا بیٹا جو عبد ہے وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن ولیدۃ ابی، اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. ولد علی فراشی، اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. فتسابقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اللہ کے نبی کے پاس چل کے گئے معاملے کو لے کے. تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے کہا ہوا لکا یا عبد بن زما، باتیں نہیں کر رہے ہیں، دھیان سے سنیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اے عبد بن زما، ہوا لکا، یہ تیرا ہے، یہ تیرے لیے ہے، یعنی یہ تیرا بھائی ہے. الولد للفراشی، جو بچہ ہے بستر کے لیے، یہ صاحب بستر کیا ہوتا ہے، اے صاحب الفراش نیچے لکھا ہوا ہے. وللآخر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی ناکامی ہے، کچھ نہیں ہے. ثم قال، بعد نے کہا ترمت بھی کر رہے ہیں، پتھر ہیں، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا اس کو. پھر آپ نے سودا سے کہا لسودۃ بنت زما احتاجی بھی، میں اس سے پردہ کر لے. لما رأى من شبہ بعتبہ، اس وجہ سے کہ آپ نے اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ دیکھی. فما رآہا، پھر اس نے سودا کو نہیں دیکھا. حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، اللہ کو جا ملا. چلیں آگے بھی وہی حدیث ہے. انہ سمع ابا ہریرہ نبی نے کہا الولد لصاحب الفراش، بچہ ہے وہ بستر والے کے لیے. سمجھ آئیے بات ہے. چلیں ٹائم میرا خیال اوپر ہو گیا، آج تھوڑا سا لیٹ ہم نے پڑھا ہے، تو اتنا ہی کافی آج کے لیے.